بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم. میں ہوں سائم حسن عباس. آج کا ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے احساس کمتری انفیریئر کمپلیکس. ہم ٹرائنگل رول میں سے ڈسکس کریں گے کہ واٹ از انفیریئر کمپلیکس, وائی اٹ ہیپن, انفیریئر کمپلیکس ہوتا کیوں ہے, اینڈ لاسٹ ون کہ اس کے سولوشن کیا ہے, کس طرح ہم انفیریئر کمپلیکس یا احساس کمتری سے نکل سکتے ہیں. احساس کمتری انسان کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ, انسان کے ساتھ خود کو موازنہ کرنا, خود کو کمپیئر کرنا اور اس کے بعد خود کو اس شخص سے کمتر سمجھنا, یہ احساس کمتری کہلاتا ہے. یہ انسان کو زندگی کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے, لیکن اگر یہ بچپن میں احساس کمتری کا شکار انسان ہو جاتا ہے تو پوری زندگی اس کی اس سے افیکٹ رہتا ہے, پوری زندگی انسان اس سے اثر انداز ہوتا رہتا ہے. انسان کو احساس کمتری دو وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے, والدین کا یا دوستوں کا لا علمی میں یا جان بوجھ کر انسان کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ کمپیئر کرنا, موازنہ کرنا اور اس کو کم تر ثابت کرنا. یہ چیز بچپن میں اگر انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے تو پوری زندگی انسان خود کو کم تر ہی سمجھتا رہتا ہے, وہ صفاتی لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے ہو سکتا ہے. اور پھر تب تک انسان خود کو دوسروں سے کمتر سمجھتا ہے یا صفاتی لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے, کہ جب تک وہ شعوری طور پر اس چیز کو سمجھ نہ لے اور اس کو وہاں سے نکال لے, ذہن سے نکال کے پھینک دے. دوسری چیز سوشل میڈیا کا بے جا استعمال ہے, بہت زیادہ. سوشل میڈیا میں ہم بہت لوگوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں, لوگوں کے اندر تک چلے جاتے ہیں, اور جب اپنی زندگی کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ چیز نہیں ہے, تو ہم خود کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ جو ہیں وہ فیک ہوتی ہیں, اور اصل میں جو چیزیں وہاں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں, یہ ساری جن سے ہم خود کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ, وہ ساری خوشیاں, وہ خوشیاں وقتی ہوتی ہیں یا عارضی وہ شو کر رہے ہوتے ہیں. اندر سے بہت سے لوگ خالی پن کا شکار ہوتے ہیں. سمپٹمز اگر ہم ڈسکس کریں کہ احساس کمتری کے سمپٹمز کیا ہیں, ایسا شخص ظاہری طور پہ خود کو بڑا برتر ثابت کرنا چاہتا ہوتا ہے, پیسے کا بے جا استعمال کرتا ہے اپنی ظاہری حالت کو لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ اس کو بہتر سمجھیں. دوسرا, وہ لوگ ایک احساس کمتری کا شکار شخص ہمیشہ تعریف کا بھوکا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں, اس کی ہر طرح سے اس کو بہتر سمجھیں, سب سے الگ اسے سمجھیں, ہر چیز میں اس کی خوش آمد کرتے رہیں. تیسری چیز کہ وہ الزام تراشی کرتا ہے لوگوں پہ, وہ لوگوں پہ یقین نہیں کرتا, وہ لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرتا, ہر شخص اس سے دغا باز رکھتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر شخص اس کے مخالف ہے, وہ اسے نیچے دکھانا چاہتا ہے. تیسری چیز, وہ اپنی احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے احساس برتری کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے لیے وہ خود کو برتر سمجھتا ہے, ہوتا نہیں ہے لیکن دوسرے لوگوں سے خود کو برتر سمجھتا ہے, تو اس کے لیے وہ دوسرے لوگوں پہ تنقید کرتا ہے, ان کی برائیوں کو, ان کی کمیوں کو اچھالتا ہے, اور ایسا اسے ذہنی تسکین اور خوشی ملتی ہے. جس طرح وہ خود کو مکمل سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک خاص شخص ہے اس دنیا میں. اس طرح اس کے جو ویک پوائنٹس ہوتے ہیں, جو اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں, ان پہ وہ کام نہیں کر پاتا اور وہ اندر سے خالی ہوتا جاتا ہے. یہ ایک احساس کمتری کے شکار شخص کچھ نشاندہیاں ہیں. اب آخری جو چیز کہ ہاؤ ہم وی کین کنٹرول انفیریئر کمپلیکس, کہ ہم کس طرح اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, انفیریئر کمپلیکس کا سولوشن کیا ہے. تو پہلی چیز کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں انفیریئر کمپلیکس ہوتا کیوں ہے, کن وجوہات کی بنا پہ, کن لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ وہ شخص ہم سے پیارا ہے یا وہ ہم سے امیر ہے یا ہم سے طاقتور ہے, یا جب ہم یہ کسی کے ساتھ خود کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس شخص کو خود سے اعلیٰ سمجھتے ہیں اور خود کو اس سے کم تر سمجھتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پہلی چیز کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو میں ہوں, مجھے اللہ نے بنایا ہے, ایسا اور کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفائی یور سیلف, خود کو پہچانے کہ آپ کیا ہیں. دوسری چیز کہ ہم جس شخص کو دیکھ رہے ہیں, جس کو فالو کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ بھی شخص اندر سے اس میں بھی کمزوریاں ہوں, وہی ساری چیزیں ہوں. ہمیں دوسروں کو مکمل سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب دو چیزیں بیسک ہیں جس کی وجہ جو سولوشن ہے. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ
ہم دوسروں جیسا بننا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک اس دنیا میں استاد ہے، وہ ٹیچنگ کر رہا ہے، وہ بنا ہی ٹیچر ٹیچنگ کے لیے ہے. یا ایک شخص کیمسٹری یا بایولوجی پڑھا رہا ہے تو بڑے اچھے سے بایولوجی پڑھا رہا ہے. وہ شخص کہے کہ میں نے ایک کرکٹر بننا ہے، یا ایک، تو وہ کرکٹر جو تھا وہ تو پہلے بن چکا ہے. وہ ایک شخص بائی پروفیشن کرکٹ ہے، وہ دن رات اس کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے. ایک شخص بائی پروفیشن ٹیچر ہے، وہ ٹیچنگ کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے. تو دونوں کی الگ الگ لائف ہے. ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک اچھا ٹیچر تو بن سکتا ہے. ایک ٹیچنگ دوسرا جو ٹیچر ہے اس کو تو اپنا آئیڈیل مان کے اپنے ان سکلز پہ کام کر سکتا ہے کہ کچھ جیسا پڑھاؤں گا، میں اچھی ریسرچ کرواؤں گا. اس طرح ایک جو کرکٹر ہے وہ کہے گا میں اچھی اپنی سکلز کو امپروو کروں گا، اچھی کرکٹ کھیلوں گا. تو دونوں جو لوگ ہیں یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کلیش، تھنکنگ کلیش کہاں پہ آتا ہے کہ ایک ٹیچر جب ایک اچھا کرکٹر بھی بننا چاہتا ہے، اس طرح ایک اچھا کرکٹر ایک اچھا ٹیچر بھی بننا چاہتا ہے. تو تب وہاں پہ جا کے ہم احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک ٹیچر کہتا ہے میں اچھا کرکٹر کیوں نہیں ہوں، اور ایک کرکٹر کہتا ہے میں اچھا ٹیچر کیوں نہیں ہوں. تو وہاں پہ جا کے ہم وہ ایک، حالانکہ دونوں فیلڈز الگ ہیں، وہ ایک دوسرے سے کمتر سمجھتے ہیں. جب بھی آپ کو ایسا فیل ہو تو آپ نے سمجھنا ہے کہ کیا آپ کی فیلڈ کون سی ہے. اگر کوئی شخص آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھ سے بہتر ہے تو آپ نے اپنی فیلڈ کے لحاظ سے اس میں بہتری لانی ہے. جو شخص آپ کی فیلڈ سے ہی الگ ہے تو آپ کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا ہمیں بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں نقصان ہے کہ ہم نے لوگوں کو سر پہ سوار کیا ہوا ہے. لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. دو لوگ لیں آپ، ایک فارماسسٹ ہے جو میڈیسن ریکمینڈ کرتا ہے، اور ایک آپ جو جوڈیشری کا بندہ ہے، ایک جج کو لے لیں کو جو ڈیسیجن فیصلے لیتا ہے. اگر آپ جوڈیشری کے بندے کو جا کے کہیں کہ مجھے ایک پین کلر ریکمینڈ کر دو، تو اخلاقی طور پہ تو وہ یہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. اسی طرح ایک جو فارماسسٹ ہے اس کے پاس آپ جائیں کہ ہم دو لوگ ہیں، ہم تمہارے پاس فیصلہ لے کے آئے ہیں، ہمارے درمیان فیصلہ کر دو، تو وہ اس فارماسسٹ کی فیلڈ نہیں ہے، اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان میں تو ایسا ہو جاتا ہے نا کہ اگر آپ 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہیں جی مجھے پین کلر چاہیے تو 40 میڈیسن وہ آپ کو بتا دیں گے کیونکہ ہر بندہ تو ڈاکٹر ہے. لیکن اخلاقی طور پہ الگ الگ دونوں کی فیلڈ ہے. جج کا کام کیا ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے، اس کے پاس دو لوگ آئیں گے، دلائل دیں گے، وہ فیصلہ کر دے گا. فارماسسٹ کا کام کیا ہے، اس نے میڈیسن ریکمینڈ کرتی ہیں. تو اگر ایک فارماسسٹ کو کوئی بھی شخص کہے کہ تم اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، تو اس کو یہ کیا سر پہ سوار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ تو اس کام کے لیے بنا ہی نہیں ہے. اسی طرح ایک جج جو ہے وہ میڈیسن ریکمینڈ نہیں کر سکتا تو اس کام کے لیے بنا ہی نہیں ہے، اس کا کام ہی فیصلہ کرنا ہے. تو جب آپ پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے اس کو چھوڑ کے سمجھیں کہ کیا پہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ ہے بھی بہتر ہے بھی کہ نہیں. اگر تو بہتر ہے، آپ میں وہ خامیاں ہیں تو ان پہ اوور کم کریں اور ان کو ٹھیک کر لیں. اگر وہ خامیاں نہیں ہیں آپ میں وہ تو ان باتوں کو انسنی کر دیں. دوسری لاسٹ ون بہت چیز، آپ کے ذہن میں آپ کے بارے میں جو رائے بنی ہوتی ہے، جو خیال جو سوچ ہوتی ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اپنے بارے میں ہمیشہ پوزیٹیو سوچیں. جو لوگ ہیں کبھی بھی اپنی خوشیوں کا باعث ان مومنٹس کو نہ بننے دیں کہ فلانا شخص ایسا ہوتا تو میں ایسا ہوتا، فلانا شخص ایسا ہوتا، مجھے شخص اس لیے چھوڑ گیا، میں خوبصورت نہیں تھا، مجھے یہ جاب اس وجہ سے نہیں ملی کہ میں گاؤں سے بلونگ کرتا تھا، میں امیر نہیں تھا، میری سفارش نہیں تھی. ان چیزوں کو نکال دیں، اپنی خوبیوں کو دیکھنا شروع کریں کہ مجھ میں یہ خوبی ہے، اور ہمیشہ ماضی کو اور فیوچر کو چھوڑ کے حال پہ توجہ دیں. اپنے بارے میں پوزیٹیو سوچیں کہ میں ایسا ہوں، میں نے ایسا کرنا ہے، میں ایسا کروں گا. یہ چیزیں جب اپنے اندر آپ بہتری لے کے آئیں گے تو بہت حد تک آپ ان چیزوں سے نکل کے گروئنگ فیز میں چلے جائیں گے. دوسری چیز، کبھی بھی آپ لوگوں سے تنہا ہونا نہ شروع کر دیں کہ فلانا شخص مجھ سے بہتر ہے تو میں اس سے الگ ہو جاؤں گا، میں نے اس کے پاس نہیں جانا. ہمیشہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے ذہن میں اچھے خیالات، اچھے آئیڈیاز آئیں گے. برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے اپنے ذہن میں برے آئیڈیاز آئیں گے. تو یہ کمپنی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو امید ہے آپ بہت زیادہ حد تک انفیریئر کمپلیکس یا احساس کمتری سے کو سمجھنے کی اور اس سے نکلنے کی یا بہت حد تک آپ کوشش کریں گے اور اس سے انشاءاللہ نکل بھی جائیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. فی امان اللہ.